باب من کرہ ان یبیع حاضر لباد باجر، جس نے اجرت لے کر بستی والے کو باہر والے کا مال بیچنا مکروہ رکھا ہے، یعنی دلالی نہیں کر سکتے وہاں پر۔ حدثني عبد الله بن الصباح حدثنا ابو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان یبیع حاضر لباد وبه قال ابن عباس، یعنی دلالی کے لیے منع کیا گیا ہے یہاں۔ باب لا یشتری حاضر لباد بالسمسرۃ، سمسرہ یعنی دلالی کے ساتھ، وکرہہ ابن سیرین وابراہیم للبائع والمشتری، قال ابراہیم ان العرب تقول، عرب کہا کرتے تھے بع لی ثوبا، کہ مجھے خرید دو کپڑا، وہی عن الشراء، اور اس کا معنی ہوتا تھا خریدنا۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بزنس کر رہا ہے اور وہ کسی دوسرے سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے فلاں اور فلاں چیز خرید دو، تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، وہ جو بھی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اچھا مال ڈھونڈے گا، وہ اپنی محنت کا اجر لے لے گا۔ لیکن ایسی صورت میں کہ جب درمیان والے شخص کی کوئی محنت نہ ہو اور صرف ایک یعنی مشورہ ہی ہو، تو وہ طریقہ جائز نہیں، کیونکہ اس سے دونوں فریقوں کو نقصان پہنچتا ہے، بیچنے والے کو اور خریداروں کو بھی۔ یہ جو بیچ کا پرسن ہے جسے مڈل مین کہتے ہیں، یہ کردار ادا کرنا صرف قیمتوں کو بڑھانے کے لیے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال اخبرنی ابن جریج عن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبتع المرء علی بیع اخیہ، کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے، ولا تناجشوا، اور تناجش نہ کرو، ولا یبع حاضر لباد، کوئی شہر کا رہنے والا نہ بیچے باہر سے آنے والے کے مال کو۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ نہینا ان یبیع حاضر لباد، ہمیں روکا گیا ہے کہ کوئی شہر کا رہنے والا کسی باہر سے آنے والے کی طرف سے خرید و فروخت کرے۔ باب النہی عن تلقی الرکبان وان بیعہ مردود لان صاحبہ عاص عاصم، قافلوں سے جا ملنے والوں کی ممانعت، اور یہ کہ وہ بیع مردود ہے کیونکہ اس کا کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہے۔ اذا کان بہ عالما، جب کہ وہ جانتا ہو، وہو خداع، کہ وہ دھوکہ ہے، لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ بیچ کے جو ایسے دلال ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ اس دفعہ تو مارکیٹ کا ریٹ بہت ہی ڈاؤن ہے اور تم کیا آگے جاؤ گے، تکلیف کرو گے، ہمیں بیچو اور واپس جاؤ، اور وہ اس طرح دھوکے سے ان سے سستی چیز لیتے ہیں، حالانکہ مارکیٹ کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہوتا، اور پھر یہاں لا کر چیز کو مزید مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ تب ان لوگوں کی بیچ میں کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ صرف ایک دھوکہ، کہ وہ آنے والوں کو دھوکہ دے کے ان کا مال وصول کر لیتے ہیں، اور ادھر شہر والوں کو دھوکہ دے کے ان کی قیمتیں بڑھا کر اس چیز کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اگر یہ دلال بیچ میں سے نکل جائیں اور فیئر ڈیلنگ ہو تو کیا ہو، آنے والا اپنی مرضی کے ساتھ جو سامان لاتا ہے لائے، اور خریدنے والے اپنی مرضی کے ساتھ خریدیں، اور اس کے ساتھ کمپٹیشن اور بھی ہو، دوسرے لوگ بھی آئے ہوں، تو چیزیں بہتر دام لوگوں کو سپلائی ہو سکتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کی قیمت خرید میں اضافہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ بیچ میں چینل پڑتے ہیں اور جتنے زیادہ بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں، اتنی ہی ہر ایک کا اپنا اپنا کمیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کمیشن بڑھتے بڑھتے چیزیں جو ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ یعنی کمیشن اس چیز پر تو لیا جا سکتا ہے کہ جس میں انسان کی حقیقی محنت ہو، لیکن کمیشن صرف اس دھوکہ دہی پر لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن التلقی وان یبیع حاضر لباد۔ حدثني عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكن له سمسارا، پیچھے گزر چکے۔ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زرع قال حدثني التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها ساعا، قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، سودے پہ سودا نہ کرے، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق، اور مت جا کے ملو سودے کو یہاں تک کہ بازار میں لے آیا جائے، یعنی راستے سے جا کے مت خرید لو یہاں تک کہ وہ سارا مال جو ہے وہ مارکیٹ میں منڈی میں پہنچ جائے۔ جب وہاں پہنچ جائے تو چاہے بلک میں خریدو، چاہے پرچون ہے یا تھوک، کسی بھی طرح پھر خرید سکتے ہو، لیکن راستے میں سے جا کے مت خریدو۔ باب منتہی تلقی، کتنی دور تک جا کے ملا جا سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر شہر کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو کیا اب بھی نہ ملے، یا بازار کے اندر پہنچ جائیں تو پھر ہی جا کے خرید سکتے ہیں، یعنی اس کی پھر حدود مقرر کی گئی۔
حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریہ عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا نتلقى الركبان، ہم قافلوں کو جا ملا کرتے تھے، فنشتری منہم الطعام، ان سے غلہ خریدتے، فنہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا، ان نبی کہ ہم ایسی بیع کریں، حتی یبلغ به سوق الطعام، یہاں تک کہ وہ غلہ جو ہے کہاں پہنچ جائے، سوق الطعام یعنی غلے کی منڈی میں پہنچ جائے۔ قال ابو عبداللہ ھذا فی اعلی السوق، اور یہ اعلی السوق میں بازار کے بلند کنارے کی طرف، وَيُبَيِّنُهُ حدیث عبید اللہ، اور یہ بات عبید اللہ کی حدیث سے نکلتی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبید اللہ قال حدثني نافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق، کہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، بیع کیا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے غلہ بازار کی بلند جانب جا کر، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، پھر اس کو وہیں پر بیچ ڈالتے تھے، فَنَهَاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقِلُوهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی کی جگہ پر بیچنے سے منع کیا، یہاں تک کہ اس کو وہاں سے اٹھوا کے دوسری جگہ پر نہ لے جائیں۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ قافلہ جب بازار میں پہنچ جائے تو مثلاً سامان آ رہا ہے اور بازار کے قریب پہنچ گئے، تو اب کچھ لوگ جو خریدنے والے جیسے تھوک میں لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں کہ آگے بڑھ کر بھاؤ کرنا شروع کر دیں، ایک سے بات کریں، دوسرے سے، تیسرے سے، دیکھیں کس کا ریٹ کتنا ہے، کیا قیمت، کیا وزن، تو پھر وہاں پر اگر وہ بولی دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں کوئی چیز تو اس کی اجازت ہے۔ کیوں اس کی اجازت ہے؟ اس لیے کہ جو بیچنے والا ہے وہ اپنی قیمت کنفرم کر لے گا، بھی میں اتنا بیچ رہا ہوں، کیا اس کا واقعی یہی ریٹ ہے؟ تو وہاں چونکہ اور لوگ بھی ہوں گے اس لیے دھوکے کا امکان نہیں، لیکن شہر سے باہر جہاں وہ تنہا ہو اور لا علم ہو، اجنبی ہو، وہاں اسے دھوکا ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں پر منع کیا گیا۔ لیکن شہر کے اندر آ کے بازار ابھی شروع نہیں ہوا، یعنی بازار کی ابتدا ہے، تو بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ باب اذا اشترط فی البیع شروطا لا تحل، جب کوئی شرط رکھے بیع میں ایسی شرط کہ جو حلال نہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءتنی بریرۃ، حضرت عائشہ کہتی کہ میرے پاس بریرہ آئیں، فقالت کہنے لگی کاتبت اہلی، میں نے مکاتبت کی ہے اپنے مالکوں سے، علی 9 اواق، 9 اوقیہ چاندی پر، فی کل عام اوقیۃ، ہر سال ایک اوقیہ ادا کرنا ہوگا، فعینینی، تو تم میری مدد کرو، فقلت، تو میں نے کہا، ان احب اہلکی، اگر تیرے مالک پسند کریں، ان اعدھا لہم، کہ میں وہ تیار کر دوں ان کو، یعنی ساری قیمت بیک وقت ادا کر دوں، ویکون ولاؤک لی، اور تمہاری ولا میرے نام ہو جائے، فعلت، تو میں ایسا کر دوں۔ یعنی قصہ کیا ہے؟ بریرہ اپنے مالک سے مکاتبت کرتی۔ مکاتبت کیا ہوتا ہے؟ مکاتبت ہے اپنی آزادی خریدنا اور اس کے اوپر لکھت پڑھت ہونا۔ اب مثلا اگر کوئی غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ مجھے تم آزاد کر دو اور میری آزادی کی جو قیمت تم لینا چاہتے ہو وہ میں تمہیں فراہم کر دیتا ہوں، تو قرآن پاک میں حکم ہے کہ اگر کوئی غلام ایسا مطالبہ کرے تو اسے مان لینا چاہیے، اس کے ساتھ مکاتبت کر لینی چاہیے۔ اب اگر یہ غلام پیسہ نہیں رکھتا تو کوئی اپنی آزادی کے لیے مدد چاہتا ہے تو صدقے خیرات میں سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کے مصارف میں یہ بات پڑھی تھی کہ وفر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، تو یہ بار بار آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، تو وہ کون سی گردنیں اور کہاں سے چھڑانے میں؟ کہ جب کوئی غلام اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا صدقہ خیرات لینا چاہتا ہے تو آپ کی زکوٰۃ صدقات اس کو بھی لگتے ہیں، اسے آپ دے سکتے ہیں۔ اب انہی میں بریرہ تھی، انہیں آزادی چاہیے تھی، انہوں نے اپنے مالک سے بات کی، مالک نے بات مان لی اور کیا طے پایا؟ 9 اوقیہ چاندی، اور کس طرح دینی قرار پائی کہ ہر سال ایک اوقیہ دے دی جائے گی۔ یعنی بریرہ نے سوچا ہوگا کہ میں سال بھر میں ایک اوقیہ جمع کر لوں گی اور وہ دیتی رہوں گی حتیٰ کہ 9 سال بعد میں آزاد ہو جاؤں۔ اب اس کے لیے وہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچتی ہیں کہ آپ میری مدد کریں۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ایک صاحب دل خاتون ہے، مدد کرتی ہیں، تو وہ ان کے پاس بڑی امید لے کر گئیں۔ حضرت عائشہ نے سارا قصہ سنا اور کہا اگر تمہارے مالک یہ پسند کریں کہ یک بارگی میں ان کی قیمت دے دوں اور تمہیں خرید کر آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ولا میرے نام منتقل ہو۔ فذهبت بریرۃ الی اہلھا، تو بریرہ اپنے مالکوں کے پاس جاتی، فقالت لہم، تو وہ ان کو بتاتی ہیں، فابوا علیہا، تو وہ نہیں مانتے اس بات کو، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ولا کس کے نام ہو، انہی کے نام رہے۔ فجاءت من عندہم، تو وہ ان کے پاس سے پھر آتی ہیں حضرت عائشہ کی طرف، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ فقالت، تو کہتی ہیں انی ارست ذالک علیہم،
کون کہتی ہیں؟ بریرہ، کہ میں نے یہ آفر ان کو دی ہے، فابوا، لیکن انہوں نے نہیں مانی، الا ان یکون الولاء لهم، مگر اس شرط پر کہ ولا انہی کے نام ہوگی۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، فاخبرت عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ نے بھی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی، فقال، تو فرمایا، خذیھا، تم اس کو لے لو، یعنی چاندی دے کر اسے خرید لو، واشترطی لهم الولاء، اور ان کے ساتھ ولا کی شرط لگاؤ، فانما الولاء لمن اعتق، کیونکہ ولا جو ہے اسی کا حق ہے جو آزاد کرے۔ ففعلت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر الناس لوگوں میں، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد، ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں بیع میں کہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی۔ ما کان من شرط، کوئی بھی ایسی شرط، لیس فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، فہو باطل، تو ایسی شرط باطل ہے۔ وان کان 100 شرط، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ ہوں۔ قضاء اللہ احق، اللہ کا حکم جو ہے وہ سب پر مقدم ہے۔ وشرط اللہ اوثق، اور اللہ کی شرط بھی سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ وانما الولاء لمن اعتق، اور ولا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو کہ آزاد کرے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية فتعتقها، فقال اهلها نبيعكها الا ان ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق۔ حدیث گزر چکی ہے۔ باب بیع التمر بالتمر، کھجور کے بدلے میں کھجور بیچنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب تو ہم کوئی چیز جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو خریدنے کے لیے کیا پیش کرتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جنس کے بدلے جنس لی جاتی تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ دیہاتوں میں کہیں چلے جائیں تو وہ لوگ سودا خریدنے کے لیے گندم یا روئی یا گھر میں کوئی بھی جنس جو ہوتی ہے اسے دے دے کے دکانوں سے چیزیں لیتے رہتے ہیں، اور دکاندار پھر وہ بہت سا غلہ جب جمع ہو جاتا ہے تو آگے بیچ کے پیسے بنا لیتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں چیزوں کے بدلے چیزیں لی دی جاتی تھی، تو اس کا طریقہ کیا ہے اگر ایسا کرنا ہو؟ حدثنا ابو الولید حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء، البر گیہوں، بالبر گیہوں کے بدلے، ربن سود ہے، الا مگر، ہاء وهاء یعنی اس طرح اور اس طرح، مراد کیا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ، ہاء وہاء ہاتھوں ہاتھ یعنی نقد، آمنے سامنے۔ والشعیر بالشعیر، اور جو کے بدلے، ربن سود ہے، الا ہاء وہاء مگر ہاتھوں ہاتھ۔ والتمر بالتمر ربن، اور کھجور کھجور کے بدلے، ربن الا ہاء وہاء، وہ بھی ربا ہے مگر یہ کہ وہ دونوں برابر ہوں، نقد یعنی آمنے سامنے ہو، ایک ہی ویلیو کی ہوں ورنہ نہیں۔ مثلا اگر ایک اجوا ہے اور دوسری جو ہے ایک 100 ریال کلو ہے اور ایک 10 ریال کلو ہے، تو اب ان کا آپس میں تبادلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ یا انسان یہ کہے کہ اچھا میں تمہیں 1 سال بعد اجوا کھجور دے دوں گا، تم فوری طور پر مجھے کیا کرو، جو کھجور تمہارے پاس ہے وہ 1 کلو مجھے دے دو۔ اب یہ ایک طرح سے سود کی قسم بن جاتی ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثلا ایک شخص بھوکا ہے، اس کے درختوں پہ بھی کھجور نہیں لگی یا لگنے والی ہے، اور وہ اسے ضرورت ہے، وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ تم مجھے دے دو، اور ابھی چونکہ مجھے ضرورت ہے میں ضرورت پوری کر لیتا ہوں، میں تمہیں 6 ماہ بعد اس سے زیادہ بہتر کھجور اتنی دوں گا، تو یہ کیا بن گیا؟ سود بن گیا، کیونکہ بڑھا کے دیا نا، اس نے مطالبہ کیا بڑھا کے لینے۔ یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں تو پھر یہ آگے باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ آپ کہیں گے کہ جی سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، یہ کیا کھیل ہے؟ باب بیع الزبیب بالزبیب، منقع کو منقع کے بدل، والطعام بالطعام، اور اناج کو اناج کے بدل بیچنا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر میرے پاس بھی اناج ہے اور آپ کے پاس بھی، تو بھلا میں آپ کو کیوں بیچوں گی، آپ مجھے کیوں دیں گے؟ ضرورت تو نہیں نا۔ وہ اس صورت میں بیچنا کہ جب نقد اگر لین دین ہو رہا ہے تو اس میں تو ٹھیک ہے، جائز ہے کہ دونوں کی ویلیو ایک ہے، ان کا ماپ ایک ہے، تو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاص جنس ایک کسی کو پسند ہوتی ہے، دوسری دوسرے کو پسند ہوتی ہے، حالانکہ ویلیو میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ مثلا آٹا ہی ہے تو آٹے کی قسمیں ذرا فرق ہوتی ہے نا، بعض لوگ باریک آٹا کھانا پسند کرتے ہیں، بعض موٹا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر اس میں چھوٹی بہت کمی بیشی ہے تو اگر باہم رضامندی سے ایک دوسرے کے وہ تبدیل کر رہے ہیں تو کوئی ہے، لیکن اگر تبدیلی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ منع ہے۔
حدثنا اسماعیل حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے روکا ہے۔ مزابنہ کا معنی ہوتا ہے باغ کا پھل فروخت کرنا۔ اگر کھجور ہے تو خشک کھجور کے ماپ کے حساب سے، انگور ہے تو کشمش کے ماپ سے، اگر کھیت ہے تو متعین طعام دے کر ان سب صورتوں سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ سوکھی کھجور اور تر کھجور کے وزن میں اور اس میں فرق ہے۔ اسی طرح منقع جو ہے اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے، انگور کی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، تو وہ جا کے کہتا ہے کہ یہ انگور کا کلو مجھے دے دو اور میں تمہیں ایک ہفتے کے بعد اتنا منقع دے دوں گا، تو یہ برابر کی بات نہ ہوئی۔ اس میں دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس نے اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھایا تو اس سے روکا گیا۔ والمزابنہ تو بیع التمر بالتمر کیلن، اور مزابنہ کیا ہے کہ درخت پر کی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے ماپ کر بیچا جائے۔ وبیع الزبیب بالکرم کیلن، اور اسی طرح بیل کے اوپر جو انگور لگا ہوا ہے اس انگور کو منقع کے بدلے بیچنا جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی جو کھجور ابھی درخت سے اتری نہیں اور وہ انگور جو بیل سے توڑا نہیں گیا، اس کا اندازہ کر کے خشک کھجور یا منقع کے بدلے بیچنا درست نہیں، کیونکہ اس میں بھی کمی بیشی کا احتمال ہوگا۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ قال والمزابنة ان يبيع التمر بكيل ان زاد فلی وان نقص فعلی، کہ مزابنہ کیا ہے کہ کوئی شخص بیچے کھجور کو ناپ کر، ان زیادہ اگر زیادہ ہو جائے فلی تو میرے لیے، وان نقص اور اگر کم ہو فعلی تو میرے ذمہ، یعنی پھر دوں گا۔ قال وحدثني زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الارایا بخرصها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارایا کی اجازت دی ہے اندازہ کر کے۔ اب ارایا اور اریہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھ لیں تو پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ ارایا اریہ کی جمع ہے۔ مثلا ایک شخص نے کسی کو ایک کھجور کا درخت ہبہ کر دیا، مثلا گھر میں کھجور لگی ہوئی تھی تو اس نے کسی فقیر یا مسکین کو کہا کہ یہ درخت تمہارے نام میں ہبہ کرتا ہوں، اس کا پھل تم کھا لیا کرو۔ صدقے کی ایک قسم ہے یہ بھی، اور اس کی آمدنی جو ہے یعنی وہ جو پھل ہے 5 وسق کھجور سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، وسق ایک پیمانہ ہے۔ اب یہ ہے کہ جس کو وہ ہبہ کیا گیا وہ تازہ کھجوریں توڑنے کے لیے آتا ہے، روز آتا ہے۔ اب گھر والا ڈسٹرب ہوتا ہے، ذرا سوچیں آپ کے باغیچے میں ایک درخت لگا ہوا ہے جس کو آپ نے صدقہ کر دیا کسی کے لیے، اب کیا ہے، گھر آپ کا ہے، درخت آپ کا ہے، اس کا پھل صدقے کی نیت سے آپ نے کسی کے نام کر دیا، اب وہ پھل کس کا ہو گیا؟ جس کے نام آپ نے دیا۔ اب آپ سوئے پڑے ہیں، کبھی وہ سویرے کبھی دوپہر کبھی شام، وہ دروازہ کھٹکھٹا، دروازہ کھولو میں نے اپنی کھجوریں توڑنی، اب تو مشکل ہو گئی، ایک ڈسٹربنس ہے۔ اب اس کا کیا حل ہو؟ اب وہ حل کیا کرتا ہے کہ اندازہ کر کے خشک کھجوریں عوض میں دے دیتا ہے، اچھا بھئی یہ لے جاؤ، اور بس وہ جو نیت کی تھی نا میں نے وہ میں نے پوری کر دی۔ تو یہ جو بیع ہے وہ تر کے بدلے خشک، ویسے تو اجازت نہیں ہے کیونکہ دونوں کے وزن اور اس کی کوانٹٹی اور اس کی ویلیو میں فرق ہوتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، یعنی اس مجبوری کے تحت ایسا کرنے کی اجازت ہے کہ مالک کیا کرے، وہ اندازہ کر لے کہ بس 10 کلو کھجوریں لگی ہوئی ہیں درخت پہ، وہ ان کے بدلے 10 کلو کھجوریں خشک جو پہلے پچھلے سال کی گھر میں رکھی ہوئی تھی مثلا ان کو اٹھا کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تمہارا میرا معاملہ ہو گیا۔ اس کی اجازت، یعنی عام حالات میں اس تجارت کی اجازت نہیں کہ تر کھجوروں کے عوض خشک کھجوریں کوئی لے یا دے، ٹھیک ہے۔ کیا حکم ہے کہ برابر کی ہو ویلیو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے مثلا خشک کھجوریں آدھی اور اس کے مقابلے میں تر جو ہے وہ دگنی، وہ ویلیو کر لی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی درخت کے اوپر اندازہ کرتا ہے کہ یہ 10 کلو ہے، ٹھیک ہے، اب وہ 10 کلو بیچنا چاہتا ہے اور بیچ کر قیمت کیا لے رہا ہے، 10 کلو خشک کھجوریں لے رہا ہے، اس کی نہیں اجازت۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی قیمت میں فرق ہے۔ اور اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ تو وہ نہ دے دینے والا وہ کیوں دے رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی دینے میں کوئی مجبوری ہو، وہ ان سے جان چھڑانا چاہتا ہو یا کوئی اور اس طرح کی بات ہو، ایسی صورت میں اجازت نہیں۔ لیکن یہ شکل جس میں نے آپ کو وہ نقشہ کھینچ کے بتایا کہ کسی نے گھر کا درخت ہبہ کیا اور پھر مصیبت میں پڑ گیا تو اس جان چھڑانے کے لیے اندازہ کر کے اپنی خشک کھجوریں دے کے اسے فارغ کر دے اور وہ درخت کی کھجوریں اب وہ جو کسی کے نام ہبہ کی تھی وہ خود استعمال کر لے، تو اس کی اجازت ہے، یہ بیع اریہ کہلاتی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اسلام نے کوئی بھی جو قانون یا اصول دیا ہے
وہ ایسا نہیں کہ جس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہ ہو، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اس طرح کا نہیں، ہر چیز میں استثنائی صورت موجود ہے. لیکن وہ رخصت کب ہوگی؟ جب کوئی شرعی دلیل کے ساتھ اس رخصت کا اہل ہوگا. بیٹھے بٹھائے رخصت نہیں مل سکتی بغیر کسی عذر کی. باب بیع الشعیر بالشعیر، جو کے بدلے جو بیچنا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن مالک ابن اوس اخبرہ انہ التمس صرفہ. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مالک بن اوس نے اپنے اشرفیاں توڑوانا چاہیں، یعنی چینج کرانا چاہیں. بمئت دینار، 100 دینار، یعنی 100 اشرفیاں تھیں، ان کو چینج کرنا چاہا، یعنی توڑوانا چاہا. فدعانی طلحہ بن عبید اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو طلحہ بن عبید اللہ نے بلا بھیجا. فتراودنا، تو مالک کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ تکرار شروع کر دی. تراوضہ کا مطلب ہوتا ہے باہم تکرار. رے واو دواد اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تابعدار کرنا، مسخر کرنا، یعنی ہر شخص دوسرے کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حتی استرف منی، یہاں تک کہ وہ پھرانے لگے مجھ سے، یعنی وہ اشرفیاں لے کر. فاخذ الذهب، تو لیا سونا، یقلبها فی یدہ، اس کو اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرنے لگے. ثم قال، پھر کہا حتی یأتی خازنی من الغابہ، یہاں تک کہ آ جائے میرا خزانچی غابہ سے. وعمر یسمع ذلک، عمر یہ بات سن رہے تھے. فقالا، تو کہنے لگے واللہ لا تفارقہ، اللہ کی قسم تم مت جدا ہونا اس سے. کس سے؟ طلحہ سے. حتی تأخذ منہ، جب تک کہ تم لے نہ لو اس کا چینج. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب ربا الا ها وها، کہ سونا سونے کے بدلے بیچنا ربا ہے مگر نقد. والبر بالبر ربا الا ها وها، والشعير بالشعير ربا الا ها وها، والتمر بالتمر ربا الا ها وها، اور سب کا معنی پیچھے گزر چکا ہے. باب بیع الذهب بالذهب، سونے کے بدلے سونا بیچنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ اب مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سونے کا ایک زیور بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک سونا جو ہے وہ بالکل پیور شیپ میں ہے، پیور فارم میں ہے. اب جو پیور فارم میں ہوتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور جو زیور بنا ہوا ہے اس کی ویلیو کم ہو جاتی. کیوں کم ہوتی؟ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کھوٹ ہے مثال کے طور پر. لیکن ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی بنوائی کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہر ایک کی الگ ویلیو مقرر ہوگی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا ایک زیور جو ہے وہ 10 تولے کا ہے تو 10 تولے آپ دے کر 10 تولے کی ایک سونے کی ڈلی لے لیں. نہیں، اسی وقت ہوگی کہ جب دونوں کی ویلیو ایک ہو. اگر ایک 20 کیرٹ کا اور ایک 24 کیرٹ کا ہے تو اس صورت میں تبادلہ نہیں ہو سکے گا. یعنی کسی بھی صورت میں جب ایک شخص جو ہے اس کو حق کم مل رہا اور دوسرے کو زیادہ، مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ مجبوری کے مارے بھی زیور بیچ ڈالتے ہیں نا، تو اب اس زیور کو بیچ کر دوسرا اس کے بدلے میں کچھ اور سونا لینا، اس کی کچھ اور ضرورت، مثلا کوئی سونار ہے تو اس کے کچھ سیٹس پرانے ڈیزائن کے ہو گئے ہیں، اب وہ اس کے سر سے نہیں اترتے تو وہ ان کو دے کر اس کے بدلے میں کچھ اور لے رہا ہے، تو وہ اسی صورت میں جائز ہے جب دونوں کی ویلیو ایک جیسی ہو. اگر ویلیو ایک نہیں ہوگی تو وہ سود قرار پائے گا. حدثنا صدقة بن الفضل اخبرنا اسماعیل بن علیہ قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابي بکر قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبيعوا الذهب بالذهب، مت بیچو سونے کو سونے کے بدلے، الا سواء بسواء، مگر برابر برابر. برابر کس لحاظ سے؟ ضروری نہیں وزن کے اعتبار سے بلکہ ویلیو کے اعتبار سے. والفضة بالفضة الا سواء بسواء، اور چاندی چاندی کے بدلے کس طرح؟ برابر برابر. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، اور سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے سونا بھی لے دے سکتے ہو جیسے تم چاہو، لیکن ویلیو ایک جیسی ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہو. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دھوکے سے بھی منع کیا گیا ایک طرح سے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صحیح ویلیو نہیں معلوم ہوتی کسی چیز کی اور وہ ان کو کمی بیشی کے ساتھ بیچ ڈالتے ہیں. باب البيع الفضة بالفضة، چاندی کے بدلے چاندی. حدثني عبد الله بن سعد حدثنا امي حدثنا ابن اخي الزهري عن امه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا حدیث ہیں جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہو. فقال ابو سعید، تو ابو سعید کہتے ہیں صرف کے بارے میں، یعنی چینج کرنے کے بارے میں، یعنی توڑوانے کے بارے میں، مثلا ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے بدلے، مثال کے طور پر.
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل، کہ سونا سونے کے بدل برابر برابر، مثل بمثل یعنی اسی جیسا، یعنی ویلیو برابر، اور چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر، یعنی جیسے ایک کرنسی کے بدلے دوسری کرنسی آپ لیتے ہیں، ویسے $100 کے بدلے آپ کو $100 تو نہیں ملیں گے، ویلیو فرق ہے نا. تو مثلا 4600، تو اب وہ کہیں کہ جی یہ آپ کیسے 4600 لے رہے ہیں، تو برابر برابر تو نہ ہوا کہ برابر ہے، بظاہر تو عدد میں فگر میں تو برابر نہیں، لیکن برابری کس کی کرنی ہوگی؟ یہاں جو مثلاً بمثلاً ویلیو کی برابری مراد ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبيعوا الذهب بالذهب، مت بیچو سونے کو سونے کے بدلے الا مثلا بمثل، مگر برابر برابر، یعنی ایک دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے نہ بیچو. ولا تشفوا، تشفوا کا معنی ہے ایک کو دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے بیچنا، ایسا نہ کرو. بعضها على بعض، ان میں سے بعض کو اوپر بعض کے. ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، اور چاندی کے بدلے چاندی مگر یہ کہ برابر کی ہو. ولا تشفوا، تشفوا کا معنی کیا ہے؟ ایک کو دوسرے سے کم یا زیادہ کر کے نہ بیچو. بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، اور ادھار کو نقد کے بدلے نہ بیچو. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف ادھار اور دوسری طرف نقد. باب بیع الدینار بالدینار نساء، دینار کے بدلے دینار بیچنا جو ہے ادھار کے ساتھ، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ نساء، نسیئہ کیسے ہیں؟ ادھار کو، یعنی پوسٹ پون کرنا. نسی ہوتا ہے نا کسی چیز کو اپنے وقت سے دیر کر دینا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں، مہینوں کو آگے پیچھے جو پھیرا کرتے تھے. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا صالح الزيات اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له ان ابن عباس لا يقوله، فقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته في كتاب الله. ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ تم نے یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا اللہ کی کتاب میں پایا ہے؟ قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مني، تو انہوں نے کہا کہ میں دونوں میں سے کوئی بات نہیں کہتا اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. ولکننی اخبرنی اسامہ، لیکن یہ بات مجھ کو اسامہ بن زید نے بیان کی ہے. کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ربن الا فی النسیئہ، کہ سود نہیں ہوتا مگر جب ادھار میں ہو. مسلم کی روایت میں مزید یہ آتا ہے کہ برابر برابر جس نے زیادہ لیا وہ سود میں پڑ گیا، اور یہاں پر مراد کیا ہے کہ ادھار کر کے جب کسی کی چیز کی قیمت زیادہ لگائی جائے تو وہ دراصل کیا ہو جاتا ہے؟ سود ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب بیع الورق بالذهب نسیئۃ، چاندی کو سونے کے بدل ادھار بیچنا جو ہے وہ کیا ہے؟ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ قال اخبرني حبیب بن ابی ثابت قال سمعت ابا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزید بن ارقم رضی اللہ عنہم عن الصرف فكل واحد منهما يقول. تو یہاں ابو المنہال کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم صحابیوں سے صرف کے بارے میں پوچھا، یعنی نقدی کے یا کرنسی کے بیپار کے بارے میں. تو کیا ہوا؟ فکل واحد منہما یقول، ان میں سے ہر ایک کہنے لگا ھذا خیر منی، کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. یعنی دو لوگ تھے بتانے والے، ایک تھا پوچھنے والا. ایک نے سوال کیا تو دونوں آپس میں کہنے لگے یہ جواب دے گا یہ مجھ سے اچھا، وہ کہنے یہ اچھا ہے یہ جواب دے گا. یعنی آپ سوچیں اس سے کہ ان کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کی کتنی عزت اور احترام اور محبت تھی. اور اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں اچھا ٹھہرو ٹھہرو تم چپ کرو میں بتاتا ہوں. انا خیر منہ، یہ شیطانی رویہ کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں زیادہ اچھا بتا سکتا ہوں. ہر شخص آگے بڑھ بڑھ کے بولتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے میں نے جب پوچھا تو دو لوگ تھے باہم ایک دوسرے کو بتانے والے، کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں. فکلاہما یقول، اور آخر فیصلہ کیا ہوا کہ دونوں نے ایک ہی بات کی، اور وہ کیا تھی؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالورق دینا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے بدلے ادھار بیچنے سے منع فرمایا کیونکہ اس میں ویلیو فرق ہو جائے گی۔ باب بیع الذهب بالورق یدن بیدن، اگر یدن بیدن ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، آمنے سامنے ہو، برابر کی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ حدثنا عمران بن میسر حدثنا عباد بن العوام اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے بدلے چاندی کو، والذهب بالذهب، سونے کے بدلے سونے کو بیچنے سے منع فرمایا، الا سواء بسواء، مگر برابر برابر، یعنی ویلیو ایک ہو۔ وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم خرید سکتے ہیں سونے کو چاندی کے بدلے جیسے ہم چاہیں اگر ویلیو برابر ہو۔ والفضة بالذهب كيف شئنا، اور چاندی سونے کے بدلے جیسے ہم چاہیں، یعنی سونے کو چاندی کے بدلے اور چاندی کو سونے کے بدلے جیسے چاہیں اگر وہ ویلیو ایک ہے۔ باب بیع المزابنہ، اور مزابنہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کیا کرنا ہوتا ہے مزابنہ؟ باغ کا پھل درختوں کے اوپر ہی اندازہ کر کے بیچنا۔ وہی بیع التمر بالتمر، اور مزابنہ کیا ہے کہ کھجور کے بدلے کھجور، وبیع الزبیب بالکرم، اور انگور منقے کے بدلے، وبیع الارایا، اور بیع ارایا، اریہ پیچھے گزر چکا ہے۔ قال انس نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنۃ والمحاقلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا ہے کیونکہ ویلیو فرق ہے نا منقے اور انگور کی، اور محاقلہ سے بھی منع کیا ہے۔ محاقلہ ہے حقل سے، حقل کہتے ہیں کھیت کو، یعنی کھیت کے اندر جو گیہوں ہوتا ہے ابھی وہ اپنی بالیوں کے اندر ہی ہے، تو اس کا اندازہ کر کے اترے ہوئے گیہوں کے بدلے بیچنا یہ منع ہے، یعنی ایک گیہوں سٹوں کے اندر ہے، ابھی کھیت کے اندر کٹا ہی نہیں، اور ایک کہاں ہے؟ گھر میں رکھا ہوا ہے، ان کو ایکسچینج کرنے سے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کٹائی کے وقت تک بارش ایسی پڑے، اولے ہوں، کچھ ہو، وہ برباد ہو جائے، اس کی ویلیو اور کم ہو جائے۔ یا اسی طرح یہ ہے کہ جب تک وہ سامنے نہیں آتا کیا پتہ چلتا ہے کہ دانہ جو ہے وہ صحت مند ہے اس کا، یا سوکھا سڑا ہے، یا کتنا اچھا ہے اور کتنا خراب ہے۔ تو اس میں بھی چونکہ دھوکے کا امکان ہے، ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اس لیے اس سے بھی روک دیا گیا۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، اب اس سے یہ ملحق کی حدیث ہے کہ مت بیچو کس کو؟ پھل کو، کب تک؟ حتی یہاں تک کہ یبدو ظاہر ہو جائے، صلاحہ اس کی صلاح یعنی اس کی حقیقت، اس کا پکا ہونا، یعنی جب تک ایک پھل کی شکل نہ نکل آئے، یا وہ پک نہ جائے، یا وہ عمدہ حالت میں نظر نہ آئے، اس وقت تک مت بیچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک پھل کی شکل نظر نہیں آتی اس کی بعض اوقات جو نوعیت ہے یا اس کی جو ویلیو ہے وہ نہیں پتہ چلتی کہ وہ کس قسم کا، کس کیٹیگری کا پھل ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً آج کل جیسے پھول لگے ہوئے ہیں درختوں کے اوپر پھل آنے کے لیے، اور بعض درخت بھرے ہوئے ہیں پھولوں سے، اب کوئی شخص اس درخت کو بیچ ڈالے اور کہے کہ دیکھو کتنا پھولوں سے بھرا ہوا ہے، اس سے بڑا پھل آنے والا ہے، لہٰذا میں اتنے لاکھ میں بیچتا ہوں تمہیں، اس سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے آندھی آئے سارے ہی پھول جھڑ جائیں اور پھل کچھ بھی نہ آئے، یا چھوٹا چھوٹا ابھی پھل آیا، کچا ہے، ابھی بڑھا نہیں، تو بھی نہ بیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، یا بارشیں زیادہ ہو جائے، یا دھوپ زیادہ ہو جائے، کہ جس کے نتیجے میں پھل جس قیمت پہ بیچا گیا اس قیمت کا نکلے نہ، تو یہ چیز بھی نقصان دہ ہے ایک شخص کے لیے، اس سے منع کیا گیا۔ اس میں یہ نہیں کہ اگر دوسرا فریق راضی ہے تو کہے کہ جی وہ دونوں راضی تو ہمیں کیا، نہیں، ایسی رضامندی بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں عموماً جو لوگوں کے درمیان قطع تعلقی، رشتوں کا بگاڑ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ تجارتی معاملات کے فیئر نہ ہونے کی وجہ سے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں اچھا لے جائے، خیر ہے آپ استعمال تو کر کے دیکھیں، قیمت بعد میں دے دیں گے۔ اب وہ استعمال کرتے ہیں، وہ چیز ٹھیک نہیں نکلتی، واپس لاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے استعمال کر لی، میں تو واپس نہیں لے رہا۔ اب وہ لینا نہیں چاہتا، وہ پیسے نہیں دینا چاہتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں بعض اوقات جھگڑے اور قتل و غارت تک نوبت آ جاتی۔ اب یہ جو اتنا کرم کر رہا تھا لے جائیں قیمت بعد میں، یہ بھی دراصل اپنے سر سے اتار کے اس کے اوپر مرنا چاہتا تھا، نیت اس کی بھی خراب تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ تم جو چاہو اس مال سے کرو، کیونکہ اگر وہ ہوتی تو پھر یہ مسئلہ تو پیش ہی نہ آتا۔ ولا تبی الثمر بالتمر، اور نہ تم بیچو پھل کو کھجور کے بدلے، یعنی درخت کی کھجور جو ہے وہ خشک کھجور کے بدلے مراد ہے۔ ثمر کہتے ہیں وہ جو درخت پر ہو، اور تمر جو اتر کے خشک ہو چکا ہو۔ قال سالم واخبرني عبد الله عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص بعد ذلك في بيع الارایا، یعنی یہ مزابنہ منع کرنے کے بعد آپ نے ارایا کی اجازت دے دی۔ اور وہ کیوں دی تھی یاد ہے آپ کو؟
ڈسٹربنس کی وجہ سے. فی بیع الارایا بالرطب او بالتمر ولم يرخص فی غیری، اور اس کے علاوہ کسی اور شکل میں اجازت نہیں دی. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، اور مزابنہ سے روکا ہے، اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت کی کھجور سوکھی کھجور کے بدلے ماپ کر بیچے. وبيع الكرم بالزبيب كيلا، اسی طرح بیل کے انگور منقع کے بدلے ناپ کر خریدے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. یہاں مزابنہ کی پھر تعریف کر دی گئی کہ مزابنہ کیا ہے کہ کھجور جو ابھی درخت پر لگی ہوئی ہو اتری ہوئی سوکھی کھجور کے بدلے خریدے. حدثنا مسدد حدثنا ابو معاویہ عن الشیبانی عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلة والمزابنة. محاقلہ کے پیچھے پڑ چکے ہیں، کس سے ہے یہ لفظ؟ حقل سے. اور حقل کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی. کس چیز کا کھیت؟ خصوصی طور پہ اناج، گیہوں کا. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارخص لصاحب العریۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی عریہ کے مالک کو ان یبیعها بخرصها، کہ وہ بیچ دے اس کو اس کے اندازے کے ساتھ. عریہ وہی ہے کہ درخت گھر میں لگا ہوا ہے، اس کا اندازہ کر کے بیچ دے. باب بیع الثمر علی رؤوس النخل بالذهب والفضة، بیچنا پھل کا یعنی درخت کی کھجور کا علی رؤوس النخل، جو ابھی کھجور کے درخت کے اوپر ہی ہو. رؤوس کہتے ہیں نا سر کو، تو نخل کہتے ہیں کھجور، کھجور کے درخت کے سر پہ یعنی پودے پر ہی لگی ہوئی. کس کے ساتھ؟ بالذهب یا بالفضة، سونے یا چاندی کے بدلے. یعنی کرنسی تو نہیں ہوتی تھی، تو کس سے؟ سونے چاندی کے عوض اگر اسے بیچ ڈالے تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب اخبرنا ابن جريج عن عطاء ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل بیچنے سے منع کیا، یعنی کھجور کا، یہاں تک کہ وہ پختہ نہ ہونے لگے، یعنی پکنے نہ لگ جائے. ولا يباع شيء منه، اور نہ بیچی جائے اس میں سے کوئی چیز، الا بالدینار والدرہم، مگر درہم و دینار کے ساتھ، الا الارایا، سوائے ارایا کے. یعنی ذہب اور فضہ کے عوض اگر ویلیو برابر ہو تو اس خرید و فروخت کی اجازت ہے. یہ مراد کیا ہے کہ ہم کرنسی کے ساتھ کیش دے کر وہ کھجور خرید سکتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال سمعت مالکا، عبداللہ بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ میں نے مالک سے سنا. وسألہ عبید اللہ بن ربیع، اور ان سے عبید اللہ بن ربیع نے پوچھا تھا، احدثک داؤد عن ابی سفیان عن ابی ہریرہ، کیا حدیث بیان کی تھی تم سے داؤد نے ابو سفیان سے، ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع الارایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ارایا میں رخصت دی ہے، فی 5 اوسق، 5 اوسق میں، دون 5 اوسق، یا 5 اوسق سے کم میں. قال نعم، کہا ہاں. یعنی بیع ارایا کی جو رخصت دی گئی مزابنہ کے علاوہ، وہ اس لیے تھی کہ اس کی مقدار بھی کم ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی کے پاس 100 درخت ہیں اور ان سب کو وہ بیع ارایا کے تحت بیچنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک ہیلا ہو جائے گا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قال یحیی بن سعید سمعت بشیرا قال سمعت سهل بن ابي حسمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في الأرية ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في الأرية يبيعها اهلها بخرصها يأكلونها رطبا. رطب کہتے ہیں تر کھجور کو. یہ بات چونکہ حدیث پیچھے ہو چکی اس لیے دوبارہ اس کا ترجمہ نہیں. قال هو سواء قال سفیان فقلت ليحيى وانا غلام. سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ سے کہا اور میں بچہ سا تھا، ان اہل مکہ یقولون، کہ اہل مکہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهم في بيع الارایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیع ارایا میں رخصت دی ہے. فقال وما يدري اہل مکہ، تو کہتے ہیں کہ اہل مکہ کو کہاں سے معلوم ہوا. قلت انهم يروونه عن جابر، تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں. فسکت، تو خاموش ہو گئے. قال سفیان انما اردت ان جابرا من اہل المدینہ، سفیان کہتے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا کہ جابر اہل مدینہ میں سے ہیں. قیل لسفیان، سفیان کہتے ہیں الیس فیہ نہی عن بیع الثمر، کیا اس میں منع نہیں کیا گیا کسی پھل کو بیچنے سے، حتی یبدو صلاحہ، یہاں تک کہ اس کی صلاح یعنی اس کا پکنا جو ہے وہ واضح نہ ہو جائے. قال لا، کہنے لگے کہ نہیں.
باب تفسیر الارایات، ارایا کی تفسیر. وقال مالک الاریۃ، اریا کیا ہے؟ ان یؤری الرجل الرجل النخلۃ، کہ اللہ کے نام پر دے کوئی شخص کسی شخص کو کوئی درخت، ثم یتعذب بدخولہ علیہ، پھر اسے اذیت ہونے لگے اس کے بار بار داخل ہونے پر. فرخص لہ، تو اسے رخصت دی گئی، ان یشتریھا منہ بتمر، کہ وہ اس درخت کو تمر کے عوض خرید لے اس سے. اس سے کس طرح خرید رہا ہے؟ کیونکہ اس کو جب اللہ کے نام پہ دے دیا تو اب مالک کون ہو گیا اس کے پھل کا؟ وہ شخص. اب وہ بار بار آتا ہے اور یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اسے اجازت دی گئی کہ وہ اس لگی ہوئی کھجور کے عوض خشک کھجوریں اسے دے کے فارغ کر دے. تو ایسا کرنے کی اجازت ہے. وقال ابن ادریس الاریۃ لا تکون الا بالکیل، اریہ جائز نہیں ہوتی مگر ماپ کے ساتھ، من التمر، کھجور کے، یدن بیدن، یعنی نقد و نقد. ولا تکون بالجزاف، اور اندازے کے ساتھ نہ ہوگی. ومما یقویہ قول سہل بن ابی حسمہ بالاوسق، اور اس کو قوت دیتا ہے یا تائید ہوتی ہے اس کے ابو حسمہ کے قول سے، بالاوسق، اوسق کے ساتھ، الموثقتی یعنی ماپ کر، یعنی وہ جو ایکسچینج ہوگا کھجوروں کا اور وہ درخت کا، تو وہ بھی اندازہ اور ناپ کے ساتھ ہوگا، صرف اندازہ نہیں ہوگا. وقال ابن اسحاق فی حدیثہ النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کانت الارایا ان یؤری الرجل الرجل فی مالہ النخلۃ والنخلتین، کہ ارایا یہ تھا کہ آریتن دے دے ایک شخص اللہ کے نام پر کسی کو. آریتن کا مطلب یہاں کیا ہے؟ یعنی ایک طرح سے درخت بیچے تو نہ، یا درخت تو نہ اس کو دے دے، بلکہ اس کا جو پھل ہے وہ وقتی طور پر دوسرے کے نام کر دے. فی مالہ النخلۃ والنخلتین، وہ ایک درخت یا دو درخت ہو سکتے ہیں، یعنی پورا باغ نہیں ہو سکتا. وقال یزید عن سفیان بن حسین الارایا نخل، کہ ارایا کیا تھی؟ کھجوروں کے درخت تھے. کانت توہب للمساکین، وہ مسکینوں کو ہبہ کر دیے جاتے تھے. فلا یستطیعون ان ینتظروا بها، تو وہ ان کا انتظار نہیں کر سکتے تھے. فرخص لهم ان یبیعوها بما شاءوا، تو انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ان کو بیچ ڈالے، من التمر، کھجور کے عوض. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ گھر والا تو تنگ نہیں ہو رہا کہ باغ میں لگے ہوئے مسکین کبھی بھی آ کے اسے لے سکتے، لیکن مسکین بے صبرا ہو جاتا تھا کہ اسے ابھی ضرورت ہے، جبکہ کھجور 6 مہینے بعد آنے والی ہے. تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ وہ کسی کو بیچ ڈالے اپنی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے، خشک کھجوروں کے عوض یا کسی اور چیز کے عوض، اس کو بھی اجازت دی گئی. یعنی دونوں طرف سے اریہ میں اجازت ہے، ہبہ کرنے والے کو بھی اور جس کو ہبہ کی گئی اس کو بھی، کہ وہ اسے بیچ لے. حدثنا محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا موسى بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الارایا ان تباع بخرسها کیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارایا کی اجازت دی اندازہ کر کے اس کے ماپ سے دینے کو. قال موسى بن عقبہ والارایا نخلات معلومات، کہ ارایا کیا ہے؟ کھجور کے درخت ہیں جو معین ہیں. تأتیہا فتشتریہا، کہ تم اس کے پاس آؤ اور ان کو خرید لو. باب بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها، کسی پھل کا بیچنا اس سے پہلے کہ اس کی پختگی ظاہر ہو، یعنی پھل پکا نہیں اور کچا ہی ہے تو اسے بیچ ڈالنا، اس کا کیا حکم ہے؟ وقال اللیث عن ابی الزناد كان عروة بن زبیر، عروہ بن زبیر يحدث عن سهل بن ابی حسمة الانصاری من بنی حارثة انه حدثه عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ کان الناس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یتبایعون الثمار، خرید و فروخت کرتے تھے کس کی؟ پھلوں کی. یعنی کون سے پھل؟ جو درختوں پہ، ثمار ثمر. فاذا جز الناس، اور پھر جب کاٹتے لوگ، وحضر تقاضیہم، اور حاضر ہوتے ان کے خریدنے والے، قال المبتاع، تو خریدار کہتے انہ اصاب الثمر الدمان، یعنی کہ پہنچا اس پھل کو دمان، یعنی ایک بیماری کا نام ہے. اصابہ مرض، اس کے اوپر یعنی ایک طرح سے خراب ہو گیا ہے. اصابہ قشام، بیکار ہو گیا، خرابی ہو گئی. آہات، آفات، یحتجون بہا، جن کے اوپر وہ حجتیں کرتے، جھگڑے کرتے تھے. یعنی جب وہ پھل آ جاتا تو لوگ اس پر کہتے کہ جی اس کا تو رنگ کالا ہو گیا، اور اس کو تو پرندوں نے کھا لیا، اور یہ خراب ہو گیا، اور کیڑا لگ گیا، اور طرح طرح کی باتیں بناتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما کثرت عنده الخصومہ فی ذالک، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے جھگڑے کثرت سے ہونے لگے تو کیا ہوا؟ فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُ الثَّمَرِ، تو آپ نے اس بات سے روک دیا اور کہا کہ اس وقت تک مت بیچو پھل کو جب تک کہ اس کی صلاح یعنی اس کی بھلائی واضح نہ ہو جائے کہ واقعی وہ ٹھیک ہے. مثلا ایک شخص نے کچا پھل خرید لیا، اب کیا ہوتا تھا کہ جب تک پکتا اس میں کئی کوئی کیڑا لگ جاتا، اس کا رنگ بدل جاتا، تو پھر وہ بیچنے والے کے پیچھے پڑ جاتا، نہیں میں نہیں اب لینا چاہتا، یہ تو میں نے اتنی قیمت دی تھی اور یہ خراب ہو گیا. تو آپ نے پھر منع کر دیا کہ جب تک اب پکے نہ پھل اپنی اصلی حالت میں نہ آ جائے وہ سودا، مت بیچو اس کو. کل مشورہ یشیر بحال کثرت خصومتہم، اور یہ مشورہ کے طور پر آپ نے
ایسا کیا ان کے جھگڑوں کی کثرت کی وجہ سے. وأخبرني خارجة بن زید بن ثابت ان زید بن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه کہ زید بن ثابت اپنی زمین کا پھل نہیں بیچتے تھے حتى تطلع الثريا جہاں تک کہ طلوع ہو جاتا ثریا ستارہ. یہ ثریا ستارہ جو ہے یہ شروع گرمی میں صبح کے وقت نکلتا ہے. تو یہ موسم تھا کس چیز کا؟ پھلوں کے پکنے کا، اس لیے اسے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. فَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ تو اس وقت ظاہر ہو جاتا زرد سرخ سے، یعنی پکا ہوا پھل نظر آنے لگتا. قال ابو عبداللہ رواہ علی بن بحر حدثنا حکام حدثنا انبسا عن زکریا عن ابی الزناد عن عروہ عن سہل بن زید حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل بیچنے سے یا میوہ بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ اس کی پختگی واضح نہ ہو جائے. نہا البائع والمبتاع، بیچنے والے کو بھی روکا اور خریدنے والے کو بھی، دونوں کے اوپر پابندی لگائی. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان تباع ثمرۃ النخل حتی تزہو کہ بیچا جائے پھل درخت پر یہاں تک کہ وہ یعنی پک نہ جائے، چمک نہ اٹھے. زہ ہوتا نا کسی چیز کی وہ جو خاص خصوصی خوبصورتی ہوتی ہے پھل کی، چمکدار رنگ. قال ابو عبداللہ یعنی حتی تحمر یہاں تک کہ وہ سرخ نہ ہو. جو سرخ ہونا پھل کا کیا ہوتا ہے؟ عموماً پکنے کی علامت. حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن سلیم بن حبان حدثنا سعید بن مینا قال سمعت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تباع الثمرۃ حتی تشقح، یعنی آپ نے پھل بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ پک نہ جائے. تشقح فقیل ما تشقح، کہا گیا تشقح کا کیا معنی ہے؟ قال تحمار و تصفار، اس کا سرخ ہونا اور اس کا زرد ہونا. ویؤکل منها، اور اس میں سے کھا لیا جائے، یعنی کھانے کے جب قابل ہو جائے تو پھر اس کو بیچا جائے. باب بیع النخل قبل ان یبدو صلاحها، بیچنا کھجور کا اس سے پہلے کہ اس کی پختگی نمایاں ہو. حدثني علي بن الهيثم حدثنا معلى حدثنا هشيم اخبرنا حميد حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل بیچنے سے منع فرمایا حتى يبدو صلاحها وان النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو، یہ زہو کیا ہوتا ہے؟ قال يحمر و يصفر، سرخ یا زرد ہو جانا، پک جانا. باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها، اگر کوئی بیچ ڈالے میوہ اس سے پہلے کہ اس کی صلاح ظاہر ہو، ثم اصابته آہۃ، پھر اس کو کوئی آفت آ پہنچے، یعنی کسی نے کچا ہی پھل بیچ دیا اور پھل کو کیڑا لگ گیا مثلا، فهو من البائع، تو کس کا نقصان شمار ہوگا؟ بیچنے والے کا. پھر ذمہ داری بیچنے والے پہ آئے گی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتى تزهي فقيل له ما تزهي قال حتى تحمر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت ان منع اللہ الثمرة، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پھل ہی نہ نکالے، بما يأخذ احدكم مال اخیہ، تو وہ اپنے بھائی کا مال کس چیز پر لے گا؟ یعنی اب پیچھے آیا تھا نا نقصان کس کا ہوگا؟ بیچنے والے کا. اب یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ کیوں بیچنے والے کو کیوں نقصان ہو؟ فرمایا کہ جب پھل آیا ہی نہیں تو وہ پیسے کس چیز کے لے رہا ہے. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا، کہ اگر ایک شخص نے پھل خریدا قبل ان يبدو صلاحه، اس سے پہلے کہ اس کی صلاح ظاہر ہو، ثم اصابته آہۃ، پھر اسے کوئی مصیبت آ پہنچے، کان ما اصابه على ربه، تو اس کی ذمہ داری کس کو ہوگی؟ اس باغ کے مالک پر ہوگی. اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالثمر، کہ مت بیچو پھل جب تک کہ اس کا پکنا ظاہر نہ ہو، اور مت بیچو درخت کی کھجور کو سوکھی کھجور کے بدلے. باب شراء الطعام الى اجل، ادھار اناج خریدنا. اجل ہوتا ہے ایک وقت مقرر تک. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال ذکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلف، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخی کے پاس ایک ذکر کیا گیا کس کا؟ رہن کا، گروی کا. فی السلف یعنی کسی سودے میں. فقال لا بأس به، کہا کوئی حرج نہیں، یعنی گروی رکھ کے چیز لی جا سکتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ رکھ کر اناج لیا تھا یہودی سے. ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الى اجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی جس کا نام ابو شہم تھا اس سے غلہ خریدا. کس طرح؟ الى اجل، ایک
وعدے پر یا ایک وقت کے مقرر تک. فرہنہ درعہ، اور اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ دی. یعنی اس میں چونکہ بات کیا تھی، اتنی تھی کہ جب تمہارا قرض واپس کیا جائے گا تو ہماری چیز واپس کر دینا. اس میں کوئی سود یا کوئی بھی کسی کا نقصان نہیں ہے، وہ صرف ایک گارنٹی کے طور پر چیز کو رکھ لیتا ہے. باب اذا اراد بیع تمر بتمر خیر منہ، اگر کوئی شخص خراب کھجور کے بدل اچھی کھجور لینا چاہے، یعنی کھجور کے بدلے میں اور نقد و نقد کر رہا ہے لیکن ایک اچھی اور ایک خراب ہے، تو پھر حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ایک شخص کو خیبر پر، یعنی خیبر کا تحصیلدار مقرر کیا. خیبر وہ یہودیوں کی زمین تھی نا جو مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھی، پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر حصہ تھا. فجاءه بتمر جنیب، تو لایا آپ کے پاس بڑی عمدہ قسم کی کھجور. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہیں؟ قال اللہ، کہنے لگا نہیں. واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین والصاعین بالثلاثہ، کہ ہم یہ کس طرح لیتے ہیں، اچھی کھجور ایک صاع کے بدلے 2 صاع خراب دیتے ہیں، اور 2 صاع اچھی لینے کے لیے 3 صاع جو ہے اس سے کم تر دیتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعل، آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. بع الجمع بالدراہم ثم ابتع بالدراہم جنیبا، کھجور کو پہلے روپے کے بدلے بیچ، پھر روپے کے بدلے عمدہ کھجور لو. یعنی مراد اس سے کیا تھی کہ یوں مال کا مال سے ایسا تبادلہ نہ کرو، پہلے کیا کرو اپنی ردی بیچ لو کہیں، جو پیسے آئیں گے اس کا عوض آئے گا، اس عوض سے پھر عمدہ خرید لو. یہ آمنے سامنے اس طرح کا معاملہ کرنے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ اس میں بھی سود کا دروازہ کھلتا ہے. باب من باع نخلا قد ابرت، جو بیچے کھجور جو کہ پیوند لگی ہوئی ہو، او اردن مزروعتن، یا وہ زمین جس میں کھیتی لگائی گئی ہو، زراعت کی ہوئی، مزروعہ، او باجارتن، یا کرائے پر دینا جیسے ٹھیکے پر دیا جاتا ہے. قال ابو عبداللہ وقال علی ابراہیم اخبرنا ہشام اخبرنا ابن جریج قال سمعت ابن ابی ملیکہ یخبر عن نافع مولا ابن عمر ایما نخل بیعت، کوئی بھی جو کھجور بیچی گئی، قد ابرت، جو کہ پیوند کی گئی، لم یذکر الثمر، نہ ذکر کیا گیا یعنی پھل کا، فالثمر للذی ابرہا، تو پھل کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا جس نے اسے پیوند کیا ہوگا. وکذالک العبد والحرث، اور اسی طرح غلام اور کھیتی. سما لہ نافع ہؤلاء الثلاثہ، نافع نے ابن جریج سے ان تینوں کا ذکر کیا. مثلا آپ ایک زمین خریدتے ہیں، جو زمین آپ نے خریدی اس پر فصل پہلے سے لگی ہوئی تھی، اب وہ کس کے حصے میں آئی؟ جس نے وہ لگائی، یعنی اس کا حق ہے کہ وہ اسے لے لے. یعنی مثلا درخت بیچ رہا ہے اور درخت پر پھل آنے والا ہے، تو جو بیچنے والا ہے وہی اس پھل کا کیا ہوگا؟ مالک ہوگا. یعنی وہ اس کو الگ طور پر پھل کی الگ قیمت لگا سکتا ہے. مثلا اگر خالی درخت ہے تو 1000 روپے کا، لیکن اگر پھلدار ہے تو پھل کی الگ قیمت ساتھ لگا کے 1500 کا دیا جا سکتا. یہ مراد. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع نخلا قد امرت، جس نے بیچا کوئی درخت یعنی کھجور کا درخت جسے پیوند کیا گیا ہو، فثمرها للبائع، تو اس کا پھل کس کے لیے ہے؟ بیچنے والے کے لیے. الا ان یشترط المبتاع، مگر اس صورت میں کہ شرط لگائے خریدنے والا. یعنی اگر خریدنے والا جو ہے وہ کہے کہ میں 1500 میں جب ہی لوں گا جب یہ تم پھل بھی ساتھ دو گے، تو اس صورت میں وہ لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہے نہیں میں تو 1000 کا ہی لینا ہے، تو پھر مالک کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر پھل میں اپنا خود لے لیتا ہوں، الگ سے بیچ دیتا ہوں. باب بیع الزرع بالطعام کیلا، کھیتی کا اناج جو ابھی درختوں پر ہو مات کے روح سے غلہ کے عوض بیچنا. یعنی طعام کون سا اناج ہے جو آ چکا، اور زرع کون سا ہے جو ابھی اگا ہوا ہے، اور اس کا اندازہ کر کے اس کو ناپ کے دینا یہ کیسا ہے. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنة، اس سے روکا گیا ہے، ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا، کہ کوئی بیچ دے اپنے باغ کا پھل اگر وہ کھجوروں کا ہے تمر کے بدلے ماپ کر، یعنی ناپ کے عوض نہیں بیچے گا. کس کے عوض بیچ سکتا ہے؟ ویلیو کے. وَإِن كَانَ كَرْمًا، اور اگر وہ انگور ہو یعنی لگا ہوا، أَن يَبِيعُ بِزَبِيبٍ، تو وہ اسے بیچے کس کے عوض؟ منقے کے، کیلن ماپ کر. وَإِن كَانَ زَرْعًا، اور اگر وہ کھیتی ہو، أَن يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، کہ وہ اس کو بیچے کس کے ساتھ؟ اناج کے ساتھ ماپ کر.
یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص چاول خرید رہا ہے 1 گلاس، نات کے 1 گلاس چاول خرید رہا ہے کچے پکے ہوئے کے عوض، تو دونوں میں فرق ہے نا؟ کیا فرق؟ کچا جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں اور پکے ہوئے جو ہیں کم آتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کھجور بیچ رہا ہے اتری ہوئی، پکی ہوئی، سوکھی، کس کے عوض؟ وہ جو درخت پر ہے، تو دونوں کی ویلیو میں فرق ہے۔ اس لیے ماپ کے ساتھ بیچا نہیں جا سکتا، تبادلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ویلیو کے ساتھ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو وہ بھی تو کھجور ہے اور یہ بھی کھجور، کیا ہوا چلو اس کو ادلا بدلا کرتے ہیں، تم یہ لے لو میں وہ لے لیتا ہوں۔ نہیں، اس طرح نہیں کیا جائے گا، یہ ناحق سودا ہوگا۔ وَنَهَا عَنْ ذَلِكَ كُلِّ، آپ نے ان سب سے روکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام اسی لیے کہتے ہیں نا دین کامل ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہنمائی عطا کی گئی، اور اسی لیے اس کو اسلام کہا جاتا ہے، پیس۔ تو یہ سلامتی اسی وقت آتی ہے جب ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے اور کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو۔ باب بیع النخل بأصلہ، بیچنا کھجور کو یعنی درخت کو اس کی جڑ سمیت۔ حدثنا قتیبہ ابن سعید حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرئ ابر نخلا، کوئی بھی شخص جس نے پیوند کاری کی کسی کھجور کے درخت میں، ثم باع اصلها، پھر بیچ ڈالا اس کو جڑ کو یعنی اصل سمیت، فللذی ابرا، تو جس نے پیوند کاری کی تھی، ثمر النخل، اس درخت کا پھل ہوگا، الا ان یشترطہ المبتاع، مگر یہ کہ خریدار اس کے اوپر کوئی شرط مقرر کر دے کہ میں جب خریدوں گا جب یہ بھی تم ساتھ مجھے بیچو گے، میں خالی درخت نہیں خریدتا، یہ تمہیں ساتھ بیچنا ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر وہ درخت خرید رہا ہے تو پھل کس کا حق ہے؟ جس نے اس کو لگایا پیوند کاری کی۔